سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، ماہ ذی قعدۃ الحرام اور اب وہ ایام متصل ہیں جن ایام میں درمیان میں ایک تاریخ ایسی آنے والی، اس آخری ہفتے کی بات کی جا رہی، جس تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے حبیب نے مدینہ منورہ سے حج کے حوالے سے سفر کا آغاز کیا، یعنی ذی قعدۃ الحرام کی 26 تاریخ تھی۔ بعض روایات میں 23 ہے، بعض میں 25 ہے، لیکن 26 تاریخ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی۔ اللہ کے حبیب کے کاروان کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر اعظم نے حج کے واجب ہو جانے کے بعد اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ حج کے واجب ہو جانے کے بعد، حج کے واجب ہو جانے سے پہلے وہ آپ کے حج وہ الگ ہیں، تاکہ دنیا اسلام میں کوئی مسلمان اگر حج کے واجب ہو جانے کے بعد ایک حج بھی کر لے تو اس کا دل دوسرے حاجیوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ اور تو اتنے حج کر رہے، میں نے ایک ہی حج کیا۔ تو اللہ کے حبیب نے اس مسلمان کو توانائی پہنچائی اور صاحبان استطاعت کو شوق دلایا۔ جب خدا کا حبیب خدا کے گھر کا حج کر رہا ہے تو حبیب کے کلمہ گو خدا کے گھر کا حج کیوں نہ کریں گے؟ اللہ کے رسول کے کاروان کے ساتھ ساتھ جو افراد چل رہے تھے ان افراد کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یہ تعداد کم از کم 1,04,000 افراد پہ مشتمل، کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1,20,000 افراد تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے مدینہ منورہ سے۔ آپ کے ساتھ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بھی تھی۔ اور آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات، سب کی سب ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ آپ یمن گئے ہوئے تھے اور یمن سے آپ نے جوائن کیا اللہ کے حبیب کو حج وداع کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جب یہ کاروان چلا مدینے سے تو پہلی منزل کی ہے اس میقات پر جو آج مدینہ منورہ سے آنے والے ہر عمرہ اور حج کرنے والوں کا میقات ہے، یعنی میقات ذوالحلیفہ۔ اس کو بعض لوگ ذوالحلیفہ پڑھتے، ذوالحلیفہ۔ ابھی حلیفہ کی وضاحت کا وقت نہیں ہے ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ اس کا دوسرا نام ہے کہ یہاں پر ایک درخت ہوتا تھا، اس کا نام تھا ثمرہ، سین سے۔ اس درخت کی چھاؤں میں اللہ کے حبیب نے اپنے کاروان کو روکا اور وہاں سے احرام کا آغاز کیا، تو درخت کی یاد کی بنیاد پر نام پڑ گیا مسجد شجرہ۔ اس علاقے میں پانی کی بڑی قلت تھی اور پانی کی قلت دور کرنے کے لیے مولا نے 9 کنویں وہاں پر کھودے تھے، تو نام پڑ گیا آبار علی یا آبیار علی۔ آبار بیر کی جمع ہے آبیار کی طرح سے، البتہ فرق دونوں میں۔ آج بھی آبار علی کے وہ کنویں اور اس کا پانی آج بھی مل رہا ہے، اور آج بھی مدینے کے ہر ایک معتمر عمرہ کرنے والے اور ہر ایک حج کرنے والے کی یہ میقات ہے۔ اس میقات پر کچھ واقعات پیش آئے، خالی ایک واقعی اشارہ کرتا ہوں جو بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے کاروان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں اور آپ کے کاروان کے ساتھ مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ کے کاروان میں اسماء بنت امیس بھی ہیں۔ اسماء بنت امیس کس کے نکاح میں؟ حضرت ابوبکر کے نکاح میں۔ اور میقات والے اس مقام پر پہنچ کر اس حالت میں چلی ہیں حج کے لیے کہ پریگنسی پوری ہے، کامل مکمل ہے، ڈیلیوری ہو گئی میقات کے اوپر۔ یہ جملہ خاص ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو بہانے ڈھونڈتے ہیں حج سے دور جانے کے۔ حج پر ایسی خاتون کا جانا جو خاتون 9 مہینے کے مکمل حمل کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ ابھی مکہ نہیں، ابھی تو میقات پر پہنچے، ابھی احرام کا آغاز نہیں ہوا اور ڈیلیوری ہو گئی۔ اور کس کی ہوئی ولادت؟ محمد بن ابی بکر۔ کیا شان ہے! بیٹے ہیں جناب ابو بکر کے اور شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور آپ میں سے کون نہیں جانتا؟ اصل موضوع ہمارا یہ کہ اس میقات پر یہ واقعہ پیش آیا اور
اللہ کے حبیب نے پھر خاتون جناب اسما بنت امیس کو اس حالت میں کہ جب کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، ولادت کے موقع پر خواتین کی ایک خاص بلیڈنگ ہے جس کو عربی میں، فارسی میں اور اردو میں نفاس کہا جاتا ہے، حالت نفاس میں احرام پہنا گیا۔ اور پھر جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو اللہ کے حبیب کے ازواج میں سے حضرت عائشہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حالت حیض میں تھے۔ کب؟ اس سفر کے دوران، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ قافلہ پہنچ گیا اور مارے حجاب کے آپ بیان نہ کر سکتے۔ جب اللہ کے حبیب کو مکے پہنچ کے خبر دی گئی تو بغیر احرام پہنے ہوئے آ گئی۔ بہت غور کیجئے گا، اسما بنت امیس نے رجوع کر لیا، سرکار ختمیہ مرتبت کی بارگاہ میں کیا کروں؟ آپ نے انہیں اسی حالت میں میقات سے احرام پہننے کی تاکید فرمائی، اسی حالت، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا، یہ چلی گئیں۔ جب مکے پہنچ کر یہ خبر پیغمبر کو پہنچائی گئی کہ بغیر احرام کی نیت تلبیہ پڑھے ہوئے یہ مکے آ گئیں، تو پھر ایک شرعی مسئلہ واضح ہوا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جہاں تک جا سکتی ہو حرم کی حدود کے باہر جاؤ اور جا کے احرام کی نیت تلبیہ کرو۔ آپ کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ آپ کو روانہ کیا گیا اور مکے کے باہر سب سے پہلا حدود حرم سے متصل علاقہ تنعیم کہلاتا تھا، وہاں سے بی بی نے احرام کی نیت و تلبیہ پڑھا، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد تنعیم کے ساتھ ساتھ مسجد عائشہ بھی ہو گیا۔ پیغام حج کی حساسیت، ذی قعدۃ الحرام میں سرکار کا جانا اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ جانا۔ اسی مہینے کے واقعات میں سے 29 ذی قعدۃ الحرام، مشہور تو آپ کو معلوم ہے کیا مشہور ہے، مشہور یہی ہے کہ 29 ذی قعدۃ الحرام کو امام تقی جواد علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ جبکہ غیر مشہور اور بعض روایات کے لحاظ سے بہت زیادہ قریب اپنے عنوان پہ آ رہا ہو، 29 ذی قعدۃ الحرام کو 25 کے چوتھے دن، 25 ذی قعدہ سے چوتھے دن خدا نے جنت سے حضرت آدم کے لیے کعبے کو نازل فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس مبارک مہینے کی 25 تاریخ کو پہلی مرتبہ خدا کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ 25 تاریخ کب سے ہے؟ کیلنڈر بننے کے بعد سے ہے یا کیلنڈر بننے سے پہلے سے ہے؟ اس کا فیصلہ تو معصوم کے فرمان سے ہوگا۔ حسن بن علی الوشا کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور میں اور میرے والد دونوں مرف کے مقام پر خدمت امام رضا علیہ السلام میں پہنچے۔ امام کا نزول اجلال اس مقام پر کب ہوا؟ 25 ذی قعدہ کو، یا 25 ذی قعدہ کی رات تھی، شب 25۔ میں اور میرے والد امام کی خدمت میں پہنچے اور امام علیہ السلام نے اس رات کی اہمیت کو بیان کیا۔ اس رات میں یعنی کہ 25 کی رات میں 24 کا دن گزرنے کے بعد امام فرماتے ہیں خدا نے پہلی مرتبہ اپنی رحمت کو نازل کیا۔ اسی رات میں زمین بچھائی گئی۔ دو لفظ الگ الگ ہیں اور بہت تفصیل میں جانے کا وقت خطبے میں نہیں ہوتا۔ زمین کا بنایا جانا اس کی تاریخ کیا ہے اور زمین کا بچھایا جانا اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں یا یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں؟ اب اسی پر ہم قرآن میں آتے ہیں اور قرآن کے لحاظ سے دو مقامات ہیں قرآن مجید میں۔ ایک سورہ مبارکہ والشمس جہاں خدا نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ توئیں سے اور خا سے ملا ہوا ایک لفظ ہے طحاها۔ میں نے اس لیے اتنا تلفظ دقیق کیا کہ لفظ ذہن میں بیٹھ، ورنہ اردو میں تے اور توئیں کا عام طور پہ مخرج الفاظ کو سمجھے بغیر شاید واضح نہ ہوتا۔ ایسے ہی حلوے والا ہا اور لاہور والا ہے، ان دونوں کا فرق بھی اردو کے لحاظ سے جب تک لفظ نہ بیان کیا جائے واضح نہیں ہوتا۔ البتہ عربی کے مسائل مختلف ہیں۔ اور دوسرا مقام ہے جو سرنامہ کلام میں آج موضوع بنا ہمارا، آیت نمبر 30 ہے، یعنی آیت نمبر 30۔
اب 30 اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کو 30 سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر گھر کی بات. آیت نمبر 30. سورہ کون سا ہے؟ سورہ النازعات. تو سورہ النازعات کی آیت نمبر 30 میں خدا نے لفظ کو استعمال کیا، وہی لفظ جو امام الرضا علیہ السلام نے شب 25 بیان کیا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے پورا. اور خطبے کا نشان اختلاف کتب کو دیکھتے ہوئے غالباً 89 نمبر کا سورہ، 89 نمبر کا خطبہ ہے، سورہ نہیں. تو 89 نمبر کے اس خطبے میں مولا نے خلقت آسمان پر اور خلقت زمین پر جو گفتگو فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس آنے والی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھیں گے اپنی زبان میں، لطف آئے گا. اب آئیے ذرا سا تاریخ میں اور آگے جاتے ہیں. یہ آیت کیا تھی جو سرنامے کلام میں تھی؟ وہ آیت تھی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور خدا نے آسمانوں کو بنانے کے بعد، آسمانوں کو روشن کرنے کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. زمین کو بچھایا. بچھایا اسے جاتا ہے جو وجود رکھتی ہو. بچھایا جاتا ہے جب کسی موجود کو تو کوئی پہلے سے موجود ہو جس پر بچھایا جائے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بچھائیں فرش مسجد میں تو کب بچھائیے گا؟ جب فرش بچھانے کے لیے جگہ موجود ہوگی. لفظ موجود. اب آئیے تاریخی اعتبار سے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں، پھر 2-3 جملے مولا کے خطبے سے. بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس خاص تاریخ میں اہمیت، یہ زمین بچھائی کہاں سے گئی؟ زمین سب سے پہلے بچھائی گئی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام. پورے سرزمین مکہ المکرمہ کو مکہ کہتے ہیں. مکہ کیوں کہتے ہیں اس کی تفصیل میں 8 قول ہیں، وقت نہیں ہے. سرزمین مکہ المکرمہ کا ایک پیس آف لینڈ، زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اسے مکہ نہیں کہتے. اور مکہ کے وزن پر میم ہٹا کر بے استعمال کرتے، بکہ کہتے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، نہ کہ بمکۃ. یہ قرآن کی آیت. سب سے پہلا گھر، قبلہ گھر بنتا ہے جب زمین ہو. اگر آپ کے پاس پلاٹ ہی نہ ہو تو گھر کیسے بنائیے گا؟ تو پہلے پلاٹ چاہیے نا. تو سب سے پہلا گھر، اس کا مطلب سب سے پہلا پلاٹ اس گھر کو بنانے کے لیے خدا نے قرار دیا. اب امام فرماتے کہ اس سرزمین بکہ کو اصلاً ام القریٰ مکہ نہیں ہے، اصلاً ام القریٰ بکہ ہے. اور بکے کی وجہ سے مکے کو بھی ام القریٰ کہا جاتا ہے. اور بکے میں صرف اور صرف ایک ہی شخص کی ولادت ہوئی ہے، باقی سب مکے میں ہوئی ہے، ایک کی بکے میں ہوئی ہے. بکے والے اور ہیں، مکے والے. ایک امام فرماتے خدا بند عالم نے اس خاص پیس کو یہاں سے زمین کو بچھانا شروع کیا. اب بچھایا کس پر؟ یہ امام کے خطبے سے آپ کو ملے گا. بچھانے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے بیان کے اعتبار سے، جو لوگ سمجھتے ہیں عربی الفاظ کے ترجمے کو. البتہ علماء نے اس طرح سمجھایا جیسے کوئی خاتون، مثال دے رہا ہوں، جب روٹی کو بیلتی ہے، اب مجھے اتنی ہی اردو آتی ہے، روٹی کو بیلتی ہے تو ایک بیلن اور ایک لکڑی کا تختہ یا پٹرا کہہ دیجئے، میں اس سے علاوہ اردو استعمال نہیں کر رہا. ایک بیلن اور لکڑی کا ایک پٹرا یا تختہ، جب اس پر روٹی کو بیلتی ہے، یعنی ایک پیڑے کی شکل میں آٹا ہے گول، روٹی اس سے نہیں بن سکتی، اس کو پھیلانا پڑے گا. اس پھیلانے کا نام ہے دحو الخبز. ایک عورت روٹی پھیلاتی ہے آٹے کے پیڑے سے. خدا نے ایسے علی کی پیدائش کے مقام سے زمین کو پھیلایا. علی بات واضح ہو گئی. یا یوں سمجھ لیجئے، آپ کہیں گے مولانا یہ عورتوں کی مثال لے کر آ گئے، ہمیں مثال دی مردوں کی، تو ٹھیک ہے.
کبھی روٹی آپ پکا لیجئے گا تو اندازہ ہو جائے گا، ورنہ جائیے سوناری کی دکان پر اور دیکھیے چاندی کا ورق کیسے بنتا ہے. اور چاندی کو اتنا کوٹتے ہیں، اتنا کوٹتے ہیں، اتنا کوٹتے ہیں. آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، آج جدید وسائل کا استعمال کرتے ہیں، پرانی بات کر رہا. اتنا کوٹتے ہیں کہ وہ ایک ورق کی شکل میں پھیل جاتی ہے. تو چاندی ورق بن جاتی ہے دفن کے بعد، اور زمین بن گئی کعبے کی زمین کی برکت کے بعد. اب پہلا مسئلہ امام فرماتے ہیں کہ یہ زمین خانہ کعبہ سے جو پہلی یعنی فرسٹ اسٹیپ میں، بہت اپنے آپ کو روک کے چل رہا ہوں ورنہ 4 دن بیان کرنا آسان نہیں ہوں گے، 4 دن کا واقعہ ہے. پہلے اسٹیپ میں پروردگار نے زمین کو پھیلایا. کتنا پھیلایا کہ زمین کعبے کے نیچے کی پلاٹ سے بڑھ کر منا تک پہنچی. سیکنڈ اسٹیپ میں منا سے عرفات تک پہنچی. اور اب میں روایت میں الفاظ کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں. فرسٹ اسٹیپ میں یہاں سے یہاں، وہاں سے وہاں. تھرڈ اسٹیپ میں پھر واپس عرفات سے منا ڈبل پھیلائی گئی. بہت غور کیجئے گا. اب جو حج پہ جانے والے وہ سمجھ لیں گے میری بات کہ پہلے یوں جانا پھر عرفات سے واپس منا آنا. ہم زمین کے سفر سے ہم سفر ہوتے ہیں. حج کرنے والے مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے واپس یو ٹرن کرتے ہوئے کہہ لیجئے آپ. حالانکہ لفظ آج کل سیاسی ہو گیا ہے. اگر بڑوں نے نہ کیا ہوتا ماؤنٹین سے یو ٹرن تو شاید آج ہماری سیاست کا حصہ نہ بنتا یو ٹرن. خیر، غیر سیاسی الفاظ استعمال کرنا اچھی بات، لیکن کیا کریں، زمین کو پروردگار نے واپس موڑا اور پھر عرفات سے منا تک لایا. یہاں لا کے روک دیا، اور جو عرفات تک پہنچ گئی تھی اس سے باقی پوری زمین کو خدا نے خلق فرمایا. امام فرماتے ہیں ساری زمینوں کی ماں عرفات ہے. عرفات کی ماں منا ہے. منا کی ماں مولود علی ابن ابی طالب. کچھ سمجھ میں آیا؟ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ ابو تراب مٹی تراب ہے، اور جو مٹی سے منسلک نسبت رکھنے والا ہے وہ ابو تراب ہے. تو اب زمین کے بچھائے جانے کا تھوڑا سا منظر واضح ہو گیا. اب آپ کی خدمت میں صرف 2-3 جملات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پڑھ دیں. امام فرماتے ہیں وَمِنْهَا فِي صِفَةِ الْأَرْضِ وَضَحْرِهَا عَلَى الْمَاءِ. اس خطبے کا ایک حصہ، پورا خطبہ نہیں، زمین کی صفت کے بارے میں ہے. اور زمین کو خدا نے بچھایا پانی پر. دَحْرِهَا عَلَى الْمَاءِ. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ کسی پر تو بچھایا ہوگا، تو زمین کو بچھایا کس پر؟ پانی پر. کَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْلِحَةٍ وَلُجَجِ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ. ساری عربی کو روکتے ہوئے صرف 2 جملوں کا ترجمہ اور پھر بات کو مکمل کر دو. اللہ نے زمین کو تہو بالا ہونے والی، تہو بالا اوپر نیچے ہونے والی، ہیبت ناک لہروں. خوفناک لہریں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کب اپ ہو جائے کب ڈاؤن ہو جائے گی. جن لہروں کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لہر کا آپ کو آئیڈیا نہ ہو تو آپ ڈریں گے. تہو بالا ہونے والی لہروں اور بھرپور سمندروں کی اتح گہرائیوں کے اوپر پاٹا. خدا نے زمین کو پانی کی تہو بالا کر دینے والی موجوں اور سمندر کی اتح گہرائیوں کے اوپر پاٹا. پاٹا مطلب بچھایا، پھیلایا. اور آپ اور ہم اس مہینے میں ہیں جس مہینے میں یہ کارروائی ہوئی ہے. اس دن کی بڑی اہمیت، رات کے ساتھ ساتھ رات عبادت میں قیام کریں. شب 25 ذی قعدۃ الحرام، رات عبادت میں قیام کریں، نمازیں پڑھیں اور دن روزے کے ساتھ تمام کریں. سال کے 4 دن ایسے ہیں کہ مستحب روزوں میں جن کی خاص تاکید، پورے سال میں 4 دن، صرف 4 دن
4 تو یاد رہیں گے. ابھی میں نے کہا کہ 4 دن تھے جب خدا نے زمین کے پروسیس کو مکمل کیا اور زمین سبزہ اگانے قابل ہوئی. اس کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے مگر وقت نہیں. تو 4 دن کون سے؟ ایک ربیع الاول کی 17 تاریخ، ایک ذی الحج کی 18 تاریخ، ایک رجب کی 27 تاریخ، ایک ذی القعدہ کی 25 تاریخ. یہ 4 تاریخیں ایسی جن میں شریعت مقدسہ نے روزے کی تاکید فرمائی ہے. کتنا ثواب روزے کا؟ امام فرماتے ہیں حسن بن علی الوشا کی روایت کے اعتبار سے ایک دن کا روزہ 60 مہینوں کے روزے کے برابر. ذرا 60 کو 30 سے ملٹی پلائی کیجئے گا تو پھر اور راز کھلیں گے. اتنے سارے روزوں کا ثواب ایک روزہ رکھنے سے مل جائے گا. اگر آپ کو پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا کہ یہ $1 جو ہے وہ 60 ملٹی پلائی بائی 30 ایکول ٹو 6 یا 18 اتنے سارے نوٹ ملیں گے پاکستان کے تو آپ نوٹ کیش کروا لیں گے. خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو. انشاءاللہ جب ملک نابود ہوگا تو ملک کی سیاست اور منافقت بھی نابود ہو. تو روزہ وہ رکھے مستحب جس پر قضا روزہ واجب نہ ہو، اور قضا روزہ واجب ہو تو کیا کہنے، اس دن روزہ رکھ لے تو قضا بھی ادا ہو جائے گا، اس دن کا احترام بھی ہو جائے گا. اور خدا روزہ رکھے بغیر ثواب دینے پر کل بھی قادر تھا اور آج بھی قادر ہے. لیکن اہمیت کا خیال کیجیے. 25 ذی القعدہ غسل مستحب ہے، اور اہل قم کے علماء کے روایت کے اعتبار سے 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے سورہ والشمس کی تلاوت ہے ہر رکعت میں 5 مرتبہ، یہ بھی مستحب. اس کے بعد ایک خاص دعا اللہم یا داہی الکعبۃ و فالق الحبۃ، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک ہم سب کو 25 ذی القعدۃ الحرام کے اعمال کی، دعاؤں کی اور قرب ولایت اور توفیق زیارت امام رضا علیہ السلام نصیب فرمائے. تمام تر شرکائے عبادت کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ایک روایت کے لحاظ سے 25 ذی القعدہ کو بھی بیان کیا گیا. ہو سکتا ہے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، خدا کرے کہ ظہور